إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اسی اللہ نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے کہ اس دنیا میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کی فہرست بھی بتا دی اور کہا احل لکم، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا. یعنی بالکل ساری چیزیں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. اس اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتلا دی. آپ اللہ کے احکام کو مفصل بیان فرماتے تھے، تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے، اور یہاں تک کہا لیلھا کنہارھا، میں نے ایسی شریعت تمہارے سامنے رکھ دی جس میں کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی سر پیٹنے کی ضرورت نہیں. شریعت بالکل کلیئر ہے، صاف ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، لیکن شرط ہے کہ اللہ سے ڈر کر جو چلے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. دراصل اس آیت کا تعلق ایک بڑے حدیث سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث صحیح ہے. عبد الرحمن بن صخر، جن کا نام ہے الدوسی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہیں. پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ لے کر دعائیں کرو. اللہ سے رزق مانگتے ہو تو کہو یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما. اپنے خاندان کے جھمیلوں جھگڑوں سے نجات چاہتے ہو، بیوی میں کھٹپٹ ہو گئی ہے، بچوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہے، تو اللہ کے اچھے اچھے نام لے کر دعا کرو کہ یا اللہ تو فتاح ہے، یا اللہ تو وکیل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگ دنیا کے وکیلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اسی وکیل کو جانتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو سارے معاملے سلجھا دیتا ہے، جو ساری بگڑی بنا دیتا ہے، اس اللہ کو یاد کرو. یہ اچھے اچھے نام ہیں. ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے. اچھے ناموں کو یاد کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تمام صفات بالکل کامل ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کرو، ان کو سمجھو، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں حرام ذرائع سے مال کما لوں.
لوگوں پر ظلم جور زبردستی کر کے میں مال کما لوں، اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو وراثت سے محروم کر کے ان کی جگہ ہتھیا لوں، گھر پر سارا قبضہ کر لوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، باپ مر جاتا ہے، اکیلا بیٹا ہے، سارا گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، بولا کہ میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے قبیلہ اسلم کے، کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کر لیا، ان کا سارا مال لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اسلام لا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھو تمہارا اسلام ہم قبول کر لیتے ہیں، البتہ یہ جو مال ہے یہ لوٹ کا مال ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا جو معاملہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بھلے مفتی فتویٰ دے دے، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، فتویٰ دینے والے فتویٰ دے دیں کہ یہ کاروبار حلال ہے، یہ جو تم نے کیا یہ حلال ہے، لیکن حلال نہیں ہو سکتا۔ کسی مفتی کا فتویٰ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو کجوا وہ سیٹ باندھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اچانک کوئی تیر آتا ہے، شہید کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کو چارہ کھلا رہا ہے، اچانک کوئی تیر آتا ہے، جان نکل جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اللہ، نبی کے جانور کو چارہ کھلا رہا تھا، تیر سے مر گیا، شہید ہے۔ شہادت کا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بھلے نبی کے جانور کو چارہ کھلا رہا تھا، بھلے نبی کا خادم تھا، بھلے نبی کے کام کاج کرتا تھا، الشملہ، لیکن وہ شملہ جو اس نے مال غنیمت میں چرایا تھا وہ آگ بن کر اسے جلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا جو کسی کا حق ہتھیا چکے ہیں، کسی کے حق پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، پہلے بہنوں کا حق ہو، بھائی کا حق ہو، باپ کا بیٹوں کا حق ہو، یا بیٹوں کا باپ کا حق ہو، اس سے پہلے کہ لوگ آج دھڑا دھڑ مر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کے لیے لوگ آ رہا ہے اپنے پیروں پر، عصر کی نماز کو اس کا جنازہ مسجد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنا حق وہ دور کر لے۔ چلیے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اچھے چیزوں کو قبول کرے گا۔ حرام سے دولت کما لو، پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کرنے لگو تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جہاں سے وہ مال آیا ہے اس کو وہی جانا ہے، اس کو وہی جانا ہے۔ جیسے سارے ہیں خوب مال کما لیا، اب عمرے حج پتہ نہیں خیرات لنگر پتہ نہیں کیا کیا لگانے لگے، بولا کہ اب میں بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ کہا 100 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلے، بولا کہ یہ چیز نہیں ہے، کہا کہ لا يقبل الا طیبا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے۔ مومن کون ہے؟ آپ ہے اور میں ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے وہ سارے مسلمان مومن بندے ہیں انشاءاللہ، سب کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاک چیزوں سے کھاؤ، پاک کمائی سے کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے جان رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم نبیوں کو دیا۔ وَلَقَدْ، اسی لیے کفار قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھوم پھر کر تجارتیں کرتا ہے۔ کبھی اونٹ کی تجارت نبی نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں تجارت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بھیک پر نہیں جیتے تھے، تحفے تحائف آ جاتے تھے، کبھی کسی نے کٹورا دودھ دے دیا تحفے کے طور پر، نبی نے پی لیا، اپنی بیویوں کو پلا دیا کٹورا دودھ، سبحان اللہ۔
تو بات یہ کہی گئی نیک حلال کاروبار کرو، حلال چیزوں سے کمائی کرو، حلال چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، بڑے لمبے سفر پر ہے، اشعث اکبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا رب مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، فأنا یستجاب لہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے پہنے کپڑے حرام کے ہیں، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ رجل یطیل السفر اشعث اکبر، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وہ کہہ رہا ہے، رب کی دعائی دے رہا ہے، لیکن کیسے قبول؟ میں سوچتا ہوں، کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ ہمارے جو باپ یا دادا نانا جو کمائی کرتے تھے، بالکل مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی، سارا کنبہ قبیلہ جیتا تھا، گھر میں آج کی طرح فیملی پلاننگ والے بچے نہیں ہوتے تھے، 12 10 بچے ہوتے تھے۔ آج تو زمانہ فیملی پلاننگ کا زمانہ ہے، مختصر، ہم دو ہمارے دو، اب تو وہ بھی تو چلا گیا، اب تو عجیب زمانے میں لوگ جیتے ہیں۔ اللہ نے اسی سے منع کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ ہم لوگ تو سنجیدگی سے اگر اللہ اولاد پیدا کرنے لگے تو یہ سارے کفر کے قلعے مسمار ہو جائیں، یہ لوگ ہم اور بھی چیخنے چلانے لگیں اگر مسلمان سنجیدگی سے اللہ کی اس وعدے پر یقین رکھے۔ دوستو عزیزو، پہلے سارا کنبہ جی لیتا تھا، اکیلے ایک آدمی کی کمائی ہوتی تھی، سارے گھر والے جیتے تھے۔ آج سارے گھر والے کما رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھنے سے گریز کر رہے ہیں، ارے یہ دونوں کیوں نہیں کماتے ہیں؟ اب تو سوچ رہے 80 سال کا بوڑھا بھی جا کر کمائی کرے۔ اولاد یہی سوچتی ہے، میرا باپ 80 سال کا کیوں بیٹا ہے، میری ماں کیوں بیٹی ہے، جبکہ سارے گھر والے کماتے ہیں۔ یہ بے برکتی، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اسی کا نتیجہ ہے کہ حرام کے ذرائع سے کمائی ہو رہی ہے۔ لقمہ، ایک نوالا جو میرے منہ میں جا رہا ہے، آپ کی منہ میں جا رہا ہے۔ آپ سوچیں، وہ زمانے میں جیسے کہا کہ جب مرد گھر سے باہر نکلتا تو دہلیز پر بیوی ٹہرتی اور کہتی کہ دیکھو ہم فاقے پر صبر کر سکتے ہیں، بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں جب آنا تو حرام کا نوالا لے کر نہیں آنا۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی تھی کہ میں اور بچے بھوک سے بلک سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، لیکن حرام پر نہیں صبر کر سکتے۔ ایک لمبی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ تو آج لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد جب ہر طرف ایک طرح کا قحط کا ایک عجیب رونما سما ہے، تو ہم کو احساس کرنا چاہیے کہ ہماری جو دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں سے کہا گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم بہت سارے لوگوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، جب بھی انتخابات آتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان انتخابات میں ظالم حکمران نہ آئے، کوئی اچھا آدمی آئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ بیماری سے اٹھانے جانے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعا کر رہے ہیں کہ یہ بیماری، یہ وبا، یہ وبا ختم ہو جائے، لیکن مسجدیں بھری ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن ہوتا کیوں نہیں؟ ہوتا اس لیے نہیں ہے۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، یہ کہا گیا کہ تم اپنے کھانے کو حلال بناؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کلیئر بات، کوئی کنفیوژن نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ اطب مطعمک، تم جو کھانا کھا رہے ہو، تمہارا جو نوالا ہے، تمہارے دسترخوان پر جو سج رہا ہے، اسے دیکھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس میں کہیں حرام کی کوئی آمیزش نہیں۔ کیسے دیکھوں؟ ویسے دیکھو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ وہ کاہن غلام، وہ کاہن نوکر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کوئی شیرنی مٹھائی خلیفہ راشد کے سامنے پیش کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آپ نے نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کہاں سے لایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، شیرنی کہاں سے آئی، یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا
کہ میں جاہلیت کے زمانے میں نے کسی کی کہانت کر دی تھی، فارچون ٹیلر، کہا کہ وہ جو کہانی بولتے ہیں وہاں جوتشی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کہا کہ میں نے وہ کر دی تھی اور مجھے کہانت آتی نہیں تھی، جھوٹ موٹ کی بولتا تھا۔ اب کس کو آتا ہے؟ یہ سارے سب جھوٹی تو بولتے ہیں، میں جھوٹ موٹ کی میں نے بولا اور وہ آج مجھے راستے میں ملا، شاید میری جھوٹی باتیں صحیح ہو گئی، اس نے مجھے اجر کے طور پر یہ دیا۔ یہ جو شیرنی ہے اس کا معاوضہ ہے، بدلہ ہے جو اس نے دیا، میں لایا اور آپ کھا گئے۔ کیا کیا یار غار نے؟ صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے لیے کہا گیا جن کو جنت کے اکثر دروازوں سے بلایا جائے گا، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازوں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایسے ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں انگلی ڈالا، وخال یعنی اس کو نکالتے رہے اور نکالتے رہے یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا کہ جان نکل نہ جائے۔ کہا کہ اگر اس کوشش میں میری جان بھی نکل جاتی تو میں اس کو گوارا کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، آج مجھے اور آپ یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان چیزوں کو ہم تلاش کریں، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ حلال کمائی صبر چاہتی ہے۔ حلال کمائی آدمی کے لیے صبر چاہتی ہے۔ بے صبرے ہو کر آپ اگر یہ چاہیں تو اس طرح سے میں ترقی کر جاؤں تو آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی جو لسٹ بتلائی ہے وہ بہت لمبی ہے، حرام کی لسٹ بہت مختصر ہے، لیکن شیطان کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ حلال چیزوں کو چھوڑ دے کے حرام ہی پر جاتا ہے۔ تو ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، مجھے بڑا اچھا لگا، بولا کہ یہ گورنمنٹ کے گوڈاؤنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے گوڈاؤنس ہوتے ہیں جہاں اناج کے تھیلے رکھے جاتے ہیں، تو وہاں چوہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک چوہا بھی کھانے لگے تو سارا گوڈاؤن کم ہے، کب تک کھائے گا چوہا؟ لیکن چوہا کیا کرتا ہے؟ وہی چوہا پکڑنے کی بون میں آ کے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پکڑا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے، جو حلال چیزیں دنیا میں ہیں، آدمی اس کو تلاش کرے، اور حلال کی بڑی فہرست بتائی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ایک بات اچھی طرح بتاتا ہوں کہ دوسرے بہت سارے ٹاپکس پر ہم توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ حلال و حرام کا اتنی ضرورت ہے اس موضوع کی، اس کو سمجھنے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں اعلان کروا دیتے تھے کہ جس کو تجارت کاروبار کی سمجھ نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، وہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ کیا کہا؟ جو جانتا نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ ہمارے بازار میں تجارت کرنے کے لیے نہ آئے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا کاروبار، کون سی چیز، کون سی کمائی حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ علماء سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت اسی سے متعلق بیان کی، حلال و حرام کے تعلق سے، حلال کمائی کے تعلق سے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت اسی سے متعلق ہے، جس کے بارے میں ہم غفلت برتتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے، کتنوں کو پتہ ہے کہ ہمارے برتنوں میں جو نوالے آتے ہیں، ہمارے حلق کے نیچے جو گھونٹ کا پانی اترتا ہے، جس میں کتنا حلال ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جسم جو حرام کے نوالے سے پلتا ہے اس کی بہترین جگہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جنت میں تو وہ جسم جائے گا نہیں۔ چلو اللہ نے اگر اس کو معاف کر دیا تو اس جسم کو جلایا جائے گا جو حرام کی جسم سے پلا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دوسرا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو جانے
کہ کیسے وہ حلال کمائی کر سکتا ہے اور کیا اس کے اصول و ضوابط ہیں جس کے ذریعے سے وہ حلال کمائی اختیار کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پوری طریقے سے بتا دیا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کلیئر ہے، اس کے بیچ میں کچھ مشتبہات چیزیں ہیں۔ آپ کاروبار ہی کرنا چاہتے ہیں، تجارت ہی کرنا چاہتے ہیں، ایسی چیزوں کا کاروبار کریں جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمائی حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ دنیا میں جینا ہے، دنیا میں جینے کے لیے آپ کو کمائی کرنی پڑے گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں گھر بیٹھے رہوں ساری چیزیں، اب تو آسمان سے کوئی دسترخوان نازل ہو، یہ تو سوال نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام محنت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو اتنی دولت دی، کہا کہ میں زمین سے مٹی بھی اٹھاتا تو وہ سونا ہو جاتی، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ان کو دی۔ دعائیں بتلائی گئی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں اس دعاؤں کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حلال کمانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ کی اور میری دعائیں حلال کمائی سے قبول ہوں گی، اور حلال کمانا اس لیے ضروری ہے کہ حرام نوالا میرے جسم پر اثر کرتا ہے۔ جو جسم حرام کھاتا ہے وہ حرام کاری ہی کرے گا، وہ نیکی کی طرف نہیں جائے گا، اچھی سوچ اس کے دماغ میں نہیں آئے گی، خیر کرنے کا جذبہ اس کے دماغ میں نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے میں نے ایک صاحب سے کہا، وہ ان کا نام محب الرحمان ہے، میرے پاس آئے، کہا کہ میرے ابا بینک کے ملازم ہیں، سارا پیسہ بینک کا ہے، اور میں کیا کروں؟ میں ان کے گھر جاتا ہوں، کبھی چائے پینے تک میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارا سود ہی کا پیسہ ہے، سود ہی کا پیسہ ہے۔ بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی یہودیوں سے، مدینے کے جو یہودی تھے ان سے معاملات کیے ہیں، لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آدمی کو اس آدمی سے بچنا چاہیے جس کی ساری کمائی سود کی ہے، جس کی ساری کمائی حرام کی ہے۔ تو آخر میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ وہ کیا ذرائع ہیں جس سے آدمی بچ سکتا ہے۔ بہترین چیز، بہترین کمائی ہاتھ کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، اور سارے جو ٹیکنیکل یہ ہیں، کمانے کے آلات ہیں، یہ سارے کے سارے حلال ذرائع سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا، آدمی اس کی کوشش کرے۔ اور اسی کی طرح کہا کہ ایک چیز جو ہم نے کہا کہ یہ سود کی جتنی شکلیں، انٹرسٹ کی جتنی شکلیں، بھلے کسی بھی شکل میں آئیں۔ ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے کہ قیامت کے قریب سود وڈی اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلے گا، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، یا جو مبتلا نہیں ہوں گے یا کم از کم ان کو اس کی غبار، ڈسٹ یعنی دھول لگے گی۔ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو نئے نئے انداز ہیں، سود کے جو انٹرسٹ کے جو نئے نئے انداز ہیں، اس سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ضرورت کے نام پر، ضرورت اس کی کوئی حد نہیں، آپ جاتے رہیں گے وہ چیز ہوتی رہے گی۔ اتنی ضرورتیں نہ بڑھا دی جائیں کہ حرام کے دروازے کھل جائیں۔ جتنا آپ حلال کے حدود میں جی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہ توڑیں، ضرورت کے نام پر ہر چیز میں اپنے آپ کو آلودہ نہ کر لیں، اپنے آپ کو اس میں شامل نہ کر لیں۔ اسی طرح حرام کی جو چیزیں ہمارے کمائی میں مل جاتی ہیں، تو علماء نے کہا کہ عدم اخراج الزکوٰۃ، بہت سارے ہیں جو زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کے لیے حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، ابھی تو زکوٰۃ نہیں ہے، بہت سارے بہانے تو مل جاتے ہیں، اور وہ پیسہ آپ کی کمائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کے اچھے پیسے میں اگر وہ غلط پیسہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا پیسہ خراب ہو جاتا ہے۔
تو اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا، جو پیسہ زکوٰۃ کا ہے اسے روک کے اپنے لیے خرچ کرنا، یہ بھی حرام کی کمائی ہے۔ اس کا اثر آپ کی زندگی پر اور ہمارے بچوں پر اور ہمارے اعمال پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ جو اللہ کا حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح کہا عدم دفع رواتب العمال، آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ملازمین ہیں، کسی بہانے سے آپ ان کی تنخواہ روکتے ہیں یا ان کو آپ تنخواہ کم دیتے ہیں، وہ پیسہ پھر آپ اپنے کمائی میں شامل کرتے ہیں، تو آپ نے حرام شامل کیا۔ وہ اس کا حق، آپ اسے دیں، اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ ایک آخری چیز تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم سنیں، کہا مطل الغنی۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا، کسی بہانے آدمی قرض لے لیتا ہے اور لیکن جب قرض دینے کی باری آتی ہے تو نمبر بدل لیتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس ایسی ہوتا ہے، لوگ فری سم دیتے ہیں، قرض دار فون کرے گا اس لیے ہم نمبر بدل لیتے ہیں، 1 2 3 کتنے نمبر آدمی بدلے گا؟ اللہ کے پاس تو نمبر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمارا نمبر ہے۔ جب وہاں سے بلائے گا تو یہاں کا رتی وہاں کا ہتی، بڑا کہ وہاں بہت دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے پاس اس سے پہلے کہ اللہ لے تم ابھی دنیا میں دے دو۔ مثل الغنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالدار آدمی لوگوں کو ٹھکا دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، لوگوں کے قرضے کہتا کہ نہیں، کہتا ہے کہ آسان بات ہے، یجمان نہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یجمان باہر گئے، وہ یجمان کبھی اندر آتے نہیں۔ لوگ ایسے ہی لوگوں کا قرضہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جنازہ نہیں پڑھائی جو قرض دار تھے، جب تک کہ کسی نے قرضے کی ذمہ داری نہیں لے لی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قرض ادا کروں گا، میں یہ قرض ادا کروں گا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میری آپ تمام سے اتنی سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو حلال راستے ہمارے لیے بنائے ہیں بہت زیادہ ہیں، ان چیزوں کو تلاش کریں اور اپنی ہر نوالے پر غور کریں کہ کہیں اس کا اثر میری زندگی میں، میرے بچوں پر، میرے اعمال پر نہ پڑے، اس لیے کہ یہ میری دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے۔ میرا نوالا حلال ہے تو اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ایک پیپر لے کر بیٹھیں، قلم لے کر بیٹھیں، لکھیں کہ آپ کے اقربا میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے خونی رشتوں میں کس کس کا حق آپ پر ہے یا حق آپ نے نہیں دیا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے ہم ہر ایک کا حق ادا کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے، شفائے کلیہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ وہ مسلمان جو تیرے دین پر قائم ہیں، ظالموں سے ظلم سہ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو غلبہ، شان و شوکت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ولي كريم والرؤوف الرحيم۔